کلاسیں ہوں گی، لیکن ظاہراً یہ سود مند نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر عرض کی ہے برادران کو کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی مشکل نہ ہو تو ہر ہفتہ کلاس رکھ لی جائے، تو انہوں نے البتہ آمادگی بھری ہے۔ اور اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو ہماری کلاس ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو کلاس میں جو کچھ بیان ہونا ہے، یعنی بیان کرنے والا وہ آمادہ ہو اس کام کے لیے کہ ہر ہفتہ کلاس ہو۔ ثانیاً جو کلاس میں شرکت کر رہے ہیں وہ بھی آمادہ ہوں کہ ہر ہفتے کلاس ہو۔ اور ثالثاً جو یہ کلاس کروا رہے ہیں، جنہیں ہم بانی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آمادہ ہوں کہ یہ کلاس ہر ہفتے ہو۔ تب یہ مجموعہ جب آمادہ ہو جائے گا تب جا کر یہ کلاس اپنے تکامل تک پہنچے گی اور سود مند رہے گی۔ لیکن ان میں سے اگر ایک چیز بھی، ایک جز بھی وہ راضی نہیں ہے کہ ایسا ہو، ہر ہفتے کلاس ہو یا ہر 2 ہفتے کلاس ہو، تو اس کے بعد یہ جز کے ناقص ہونے کی وجہ سے یہ کلاس اپنے تکامل تک نہیں پہنچے گی۔ تو یقیناً یہ جو 3 اجزاء آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ پڑھنے والا، پڑھانے والا اور جہاں پہ یہ کلاس ہو رہی ہے اس کی آمادگی، ان تینوں کی آمادگی ضروری ہے۔ باہر کیف آپ کے مشورے کے بغیر ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کلاس انشاءاللہ ہر ہفتے ہوگی، تو امید کرتے ہیں کہ آپ دوستان بھی اس چیز پہ رضامندی اختیار کریں گے۔ آج کلاس اول ہے، ہم شاید زیادہ موضوع کو نہ چھیڑ سکیں، اور وقت ہمارا جو محدود ہے وہ 8 سے 9 بجے کا، اور انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے اگلے کلاس کے دوران ٹھیک 8 بجے اگر ایک شخص موجود ہوا تو بھی دعا شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ سارے موجود ہوئے تو بھی دعا شروع ہو جائے گی، اور دعا کے اختتام پر انشاءاللہ یہ درس شروع ہو جائے گا۔ اور 9 سے ہم پہلے ہی ختم کریں گے، بعد میں ہم وقت کو زیادہ طولانی نہیں کریں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 8 سے 9 کا مطلب جیسے وہ فوجی ٹائم ہوتا ہے نا، وہ سیکنڈ کو گنتے ہیں، اور خود آغا صاحب بھی الحمدللہ ہم ان کی زیر نگرانی رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ رولنگ کرنی پڑتی تھی، اگر تاخیر ہوتی تھی تو رولنگ کرنی پڑتی تھی۔ رولنگ سمجھتے ہیں، فوجی اصطلاح ہے، وہ کلا بازیاں شاید کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، بہرحال یا ڈانٹس نکالنے یا دوسری سزائیں مقرر ہوتی تھی، یا کچن میں بھیج دیا جاتا تھا کہ جا کے برتن دھو لیں، تو اس طرح کی سزائیں مختلف ہیں۔ بہرحال آپ کے لیے یہاں پر کوئی سزا معین نہیں ہے، مجبوری ہوگی، کوئی لیٹ ہو جائے گا، کوئی نہیں آ سکے گا، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیں کہ اطلاع دیں، جو مسئول ہیں، مثلا علی بھائی مسئول ہیں اس کلاس کے، اطلاع دیں ان تک کہ میں نہیں آ رہا۔ یہ آپ کی ذمہ داری کا احساس ہے، یہاں آپ ذمہ دار بنیں کہ میں نہیں آ سکتا، سوری بہت بڑی مجبوری ہے، نہیں آ سکتا، اطلاع دیں ان کو۔ حالانکہ آپ کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ لازمی آپ نے آنا ہے، لیکن جب آپ خود سے اطلاع دیں گے تو یہ آپ کے ذمہ دار ہونے کی نشانی ہے۔ تو انشاءاللہ کلاس کا جو وقت ہے وہ 8 سے 9 بجے ہے، اس کو نہ کم ہوگا نہ طولانی جائے گا۔ تو جب ہم نے وقت مقرر کر دیا ہے، پھر سردی کے موسم میں کمبل سے نکل کر آنا ہو یا کہیں اور گئے ہوئے ہیں، کسی بھی صورت میں ہیں، تو حتماً کوشش کریں کہ اس کلاس میں پہنچیں۔ بہت زیادہ کوشش کریں گے کہ ایک علمی گفتگو ہو اس کلاس میں، نہ دوسری گفتگو نہ، بلکہ علمی گفتگو، دلائل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ جیسے آغائے جوادی آملی فرماتے ہیں، نحنو ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، ہم ویسے سنی ہوئی بات کو نہیں مانتے بلکہ ہم دلیل کے فرزند ہیں، جس بات پہ دلیل ہو ہم اس کو مانتے ہیں، دلیل کے بغیر بات کو ہم ہرگز نہیں مانتے۔ تو یہاں پر جتنی بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ علمی گفتگو ہوگی، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ گفتگو تھوڑی سی مشکل بھی بن جائے، کیونکہ موضوع ہمارا طولانی بھی ہے، وضاحت طلب بھی ہے، اور شاید تھوڑا سا مشکل بھی ہو۔
مشکل بات انسان کے لیے وہ ہو جاتی ہے جو انسان نے سنی نہ ہو یا تھوڑی سی اس پہ غور و فکر نہ کی ہو، تو وہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پر علمی گفتگو ہوگی۔ کیوں علمی گفتگو ہوگی؟ کیونکہ مذہب شیعہ ہمارا مذہب علم کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، علم کے علاوہ اس مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ اطہار علم کا منبع ہیں، رسول اللہ علم کا منبع ہیں، وہاں سے علم پھوٹا۔ جب وہاں سے علم پھوٹا، جب ہمارا مذہب علم کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، ضروری ہے ہم اس علم سے واقف ہوں، ضروری ہے ہم اس علم کو جانتے ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس علم سے دوری کی وجہ سے ہم جہالت کے میدان میں اتر جائیں۔ جب انسان علم سے دور ہوتا ہے تو پھر علم کا متضاد جہالت ہے، جیسے آگ اور پانی آپس میں متضاد ہے، علم اور جہالت آپس میں متضاد ہیں۔ جب انسان کے پاس علم نہ ہو تو پھر اس سے کوئی بھی نہ کہے کہ تم جاہل ہو، وہ شخص جاہل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو ضروری ہے انسان کے پاس علم موجود ہو تاکہ اس جہالت کے میدان سے خارج ہو جائے۔ اور مذہب ہمارا جو شیعہ مذہب ہے یہ علم کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، بس علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کوئی آپ کو فورس نہیں کرے گا، کوئی پیغام پہنچائے گا، پیغامبر جو علی بھائی ہوں گے یا دوسرے مسئول ہوں گے وہ آپ تک پیغام پہنچائیں گے کہ یہ آپ کی ٹائمنگ ہے، یہ وقت ہے، اس وقت میں کلاس ہوگی۔ بس کوئی آپ کو فورس نہیں کرے گا، کوئی آپ کو گھر سے اٹھا کر نہیں لائے گا۔ یہاں کیا چیز ہے جو آپ کو لائے گی؟ وہ فقط آپ کا شوق ہے، وہ فقط آپ کی رغبت ہے، وہ فقط آپ کے نزدیک علم کی اہمیت ہے۔ جو چیز آپ کو لائے گی، کوئی نمبر آپ کو دینے والے نہیں ہیں۔ خوب کلاس میں کیوں جاتے ہیں اسکول میں؟ وہاں تو نمبر کا خوف ہوتا ہے، یا کلاس میں استاد کے مارنے کا خوف ہوتا ہے، یا بے عزت ہونے کا خوف ہوتا ہے، خوب بہت سارے خوف ہیں، یا والدین ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو ہم کلاس جاتے ہیں اسکول میں۔ یہاں کوئی ایسی صورت موجود نہیں ہے، فقط ایک چیز ہے اور وہ ہے آپ کا شوق، جو آپ کو لے کر آئے گا۔ کس چیز کا شوق؟ خوب مجھے سننے کے لیے آپ نہیں آئیں گے، خوب علی بھائی کے گھر میں آپ آنے کے لیے نہیں آئیں گے، کسی اور خوب نظر و نیاز یہاں ہے نہیں ہے اس چیز کے لیے آپ نہیں آئیں گے، کس چیز کے لیے آئیں گے؟ فقط علم کے لیے آئیں گے۔ یہی ایک چیز ہے جو آپ کو لا سکتی ہے۔ خوب اگر علم کی اہمیت ہے، اگر اہل بیت کے علوم کی اہمیت ہے اذہان عالیہ میں، تو تب انشاءاللہ آپ کو یہ سردی بھی مانے نہیں بنے گی۔ تب کوئی بھی مجبوری ہوگی اس کو آپ پہلے انجام دیں گے، بعد میں انجام دیں گے۔ خوب یہ اس کام کے لیے آپ اول فرصت میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ جیسے آپ کہیں نا کہ میں مصروف تھا کسی کام کے لیے، خوب اگر وہ کام تھا تو یہ بھی کام ہے، یقیناً وہ بھی بہت ہی عالی اور بہت ہی اہمیت کے قابل ہوگا، تو یہ بھی بہت اہمیت کا کام ہے، خوب اس میں بھی آپ تشریف لائیں۔ تو ایسا ہرگز نکالیں، وقت نکالیں اس کلاس کے لیے، حتماً نکالیں، اہمیت آپ کی نظر میں ہو اور اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہو انشاءاللہ آپ کچھ کلاسز جب اٹینڈ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کچھ موضوع کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اگر پہلی کلاس میں دعویٰ کروں کہ میں آپ کو موضوع سمجھا دوں گا، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ بھی اس ذہن سے نہ بیٹھیے کہ ہمیں پہلی کلاس میں آدھے پونے گھنٹے کی کلاس میں ہمیں موضوع کی سمجھ آ جائے گی، ایسا ہونے والا بھی ہرگز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ موضوع چونکہ چلے گا ہر ہفتے کی بنیاد پہ، کوشش کریں گے وقت پہ تشریف لائیں، آپ بھی میں بھی سب انشاءاللہ اسی طرح ایک کلاس کا ماحول بنا کر علمی گفتگو بنائیں۔ دوسرا میں مشورہ دے رہا تھا برادر عزیز کو کہ ایک گروپ بھی بنا لیا جائے، یقیناً آپ میں بہت ساروں کے نمبر ہوں گے برادر کے پاس، اور اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ بھی نمبر اپنا ان کو دے دیں تاکہ وہ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ گروپ جب بن جائے گا اس کی افادیت کیا ہونی ہے؟ وہ یہ ہونی ہے کہ پیغام ایک تو پہنچتا رہے گا کلاس کے حوالے سے، اگر کسی دن چھٹی ہے، کسی دن آگے پیچھے کرنا ہے، کوئی بھی ہوگا وہ پیغام پہنچتا رہے گا۔ ثانیاً اس کی افادیت اس حوالے سے ہے، یقیناً اس میں چیٹنگ نہیں کرنی ہے، اس میں گپ شپ نہیں لگانی ہے کوئی اور بھی۔ ہاں ایک بات کر سکتے ہیں کہ جو موضوع ہمارا کلاس میں بیان ہو رہا ہوگا اس کے حوالے سے جو بھی آپ کا سوال ہے وہ یہاں بھی پوچھا جا سکتا ہے، وہاں گروپ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، یہ اس کی افادیت ہوگی۔ اس کے علاوہ
اس گروپ میں خام خواہ کی کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہوگی. جو موضوع کے مطابق ہوگا, موضوع سے ہٹ کے اگر پوچھنا ہوگا تو وہ آپ پرسنل کریں گے, موضوع کے حوالے سے ہوگا وہ آپ گروپ میں کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دوسرے بھی سنیں گے اور اس کا سوال کا اور جواب کا, جیسے سوال کے بارے میں ہے کہ سوال علم کی چابی ہے, مفتاح العلم, علم کی چابی ہے. جو سوال نہیں کرتا وہ علم حاصل نہیں کر سکتا یا کم ہی حاصل کرتا ہے. تو سوال پیدا ہونا اس کا مطلب ہے موضوع سمجھ آ رہا ہے, اور اگر سوال پیدا ہی نہیں ہو رہا, سوال اٹھ ہی نہیں رہا ذہن میں, اس کا مطلب ہے تھوڑا ذہن مفلوج ہوا ہے, سویا ہوا ہے, ہیٹر لگا ہوا ہے اور نیند آنا شروع ہو گئی ہے. تو ایسی صورت نہیں انشاءاللہ بننے دینی, بلکہ سوال اٹھانا ہے. سوال کب اٹھے گا؟ جب موضوع پہ غور کیا جائے گا. آپ کے تجربے ہیں, چاہے کلاس اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کون سے لوگ سوال کرتے ہیں؟ جو موضوع کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو موضوع کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے. خوب سوال کی اب دو قسمیں ہیں, یا تو موضوع سمجھ آ گیا ہے تب سوال انسان نہیں کرتا, جب سارا موضوع سمجھ آ گیا ہے تب بھی سوال نہیں کرتا. اور ایک اور بندہ بھی ہوتا ہے جو سوال نہیں کرتا, جس کو موضوع کی بالکل سمجھ نہیں آئی ہوتی, اسے ابھی اس کی الف بے بھی سمجھ نہیں آئی, اس لیے اس کے ذہن میں سوال نہیں اٹھ رہا. سوال نہ اٹھنے کی یہ دو وجہ ہے. تو جس پہ سوال اٹھتا ہے اس کا مطلب وہ مزید حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. تیسری ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ کلاس میں جب آئیں تو موبائل کو آف کر دیں گے یا سائلنٹ کر دیں گے. یہاں کسی کی بیل نہ بجے اور مصروف نہ ہوں میسج میں یا کال میں, کیونکہ یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور کلاس کے بھی خلاف ہے. یقیناً آپ اسکول کالج میں جاتے تو وہاں پہ یہ چیز نہیں کرتے, اور اگر کر رہے ہیں تو چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا بھی نہ کرے. چھوٹے بچے آگے بیٹھ جایا کریں گے, بڑے پیچھے بیٹھ جایا کریں گے, تاکہ پیچھے والے کو نظر بھی آئے. اگر چھوٹا پیچھے بیٹھ رہا تو اس کو دقت محسوس ہوگی. خوب تھوڑا سا موضوع کے حوالے سے چلتے ہیں. ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موضوع ہمارا ہے نظام امامت و ولایت از نظر قرآن. بہت خوبصورت موضوع ہے. اب موضوع کا پہلے ہم دائرہ کار مقرر کر دیں کہ یہ جو چند ایک ہفتے ہوں گے ہم کس چیز پہ بحث کریں گے. اس موضوع کے اندر ہم کون کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم بحث کریں گے. سب سے اول چیز جو ہم بحث میں لائیں گے وہ ہے نظام ولایت کا کیا معنی ہوتا ہے, ولایت کا کیا معنی ہے, ولایت کسے کہتے ہیں. یہ اول چیز جو ہم ڈسکس کریں گے. ثانیاً نظام کیوں ضروری ہوتا ہے, نظام کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, یہ بھی ہم اس موضوع کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تیسری چیز نظام امامت و ولایت کی دلیل از نظر قرآن. کیا قرآن کوئی دلیل دیتا ہے اس نظام کے بارے میں؟ کوئی دلیل وہاں موجود ہے کہ انسان کو نظام ولایت قائم کرنا چاہیے؟ ایک اور چیز جو ہم اس موضوع میں ڈسکس کریں گے وہ ہے آیات و روایات میں نظام امامت کی تاکید, کہ آیا فرامین محمد و آل محمد کے اندر بھی فرمایا گیا ہے کہ نظام امامت و ولایت کو اپنایا جائے. ایک اور موضوع کے اندر جو موضوع ڈسکس ہوگا وہ ہے سیاست, اسلامی سیاست اور استعماری سیاست. یہ دو سیاستیں ہیں, ایک ہے اسلامی سیاست اور ایک ہے استعماری سیاست. کہ اسلام کے اندر سیاست کسے کہتے ہیں, اور اس کے مقابل میں جو استعماری ہے, جو آج کل کے ہم زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کی جو سیاست ہے وہ کیا چیز ہے. اس کے ہم انشاءاللہ بنیاد تک جانے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ یہ سیاست کون سی سیاست ہے. اس کے بعد ہم جو کچھ اس موضوع کے اندر ڈسکس کریں گے وہ ہے ولایت کے مقابلے میں دوسرے نظام اور خصوصیت کے ساتھ
ہم جو موضوع زیر بحث لائیں گے وہ ہے نظام جمہوریت، کیونکہ اس کو ہم اچھی طرح سے یقیناً جانتے بھی ہیں، اور مزید انشاءاللہ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ نظام جمہوریت کسے کہتے ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جو نظام امامت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے نظام ہیں جن کو ہم زیر بحث لائیں گے، لیکن نظام جمہوریت کو اس وجہ سے لائیں گے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے اور ہم اس کے روبرو ہیں، اس کے سامنے ہیں، اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو نظام جمہوریت کو ہم پہلے بحث میں لائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے موضوع۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت بتا دیں۔ 8:40۔ خوب 15-20 منٹ ابھی ہمارے پاس ہیں موضوع کے حوالے سے۔ خوب، خداوند متعال نے قرآن مجید نازل کیا اور اس قرآن کے اندر انسان کے لیے ضابطۂ حیات مقرر کیا۔ یہ قرآن ہر وہ جز جو انسان سے تعلق رکھتا ہے وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ کوئی ایسا کام جو انسان کی ضرورت کے لیے ہو اور قرآن میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ہمارے انفرادی اور اجتماعی تمام امور موجود ہیں۔ خوب، قرآن ضابطۂ حیات ہے و آئین کی کتاب ہے۔ انسان کو اگر قوانین چاہیے تو وہ قرآن کی طرف رجوع کرے اور یہ قرآن اس کو قوانین دے گا، چاہے اس کی انفرادی زندگی ہے و اجتماعی زندگی ہے۔ انفرادی زندگی کو بھی ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے اور اجتماعی زندگی کو بھی ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی اگر نظام کے بغیر ہو تو وہ انسان دوسرے انسانوں کے لیے کبھی بھی نمونہ عمل نہیں بن سکتا۔ اگر ایک انسان کامیابی کی راہ پر جانا چاہتا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کی انفرادی زندگی، انفرادی یعنی فرد واحد خود اکیلے کی زندگی بھی ایک نظام کے ساتھ ہو۔ اگر وہ نظام کے ساتھ نہیں ہے، قوانین کے ساتھ نہیں ہے، یہ انسان کامیابی کے راستے پر نہیں چل رہا۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو نہیں معلوم کہ ابھی اگلے ہی لمحوں کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، آج کا دن میں نے کیسے گزارنا ہے، اس نے منصوبہ نہیں بنایا، اس نے کوئی قوانین نہیں بنائے ہوئے۔ خوب، اگر اس سے پوچھے تم نے کیا کرنا ہے آج دن، خوب جو کچھ کر لیں گے، نہیں معلوم کیا کرنا ہے۔ ایسا انسان کامیابی کے راستے پر نہیں ہے جو نظام کے بغیر انفرادی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی انفرادی زندگی کو نظام چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اس لمحے میں یہ کچھ کرنا ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ جو انفرادی زندگی کو جب وہ نظم میں لائے گا، نظام کے اندر لائے گا، اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ وقت کا بچاؤ کر سکے گا، وقت کو بچا سکے گا۔ جب وقت اس کا بچتا جائے گا تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی اب کامیابی کی طرف گامزن ہو چکی ہے۔ لیکن جس انسان کے پاس اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میں نے اس لمحے میں کیا کرنا ہے، میں نے آج کے دن کیا کرنا ہے، خب جو کچھ ہو گیا ہم وہی کر لیں گے، جو کچھ سامنے آ گیا ہم وہی کر لیں گے، ایسے انسان کی زندگی جو نظام کے بغیر ہے یہ کبھی بھی کامیابی کے راستے پر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے انسان کی اجتماعی زندگی، اس کو بھی ایک نظام چاہیے، اس کو بھی ایک قوانین آئین چاہیے جس کے مطابق یہ اجتماعی زندگی صرف کر سکے۔ خوب، اجتماعی زندگی میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اب آئیں دیکھیں، گھر کے اندر اجتماع موجود ہے جس کا دائرہ کار بہت ہی محدود ہے، محدود تر ہے۔ والدین ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ محدود دائرہ کار جس کو ہم اجتماعی زندگی کا نام دیتے ہیں۔
اگر ان کے اندر کوئی نظام نہیں ہے، ان کے اندر کوئی قوانین نہیں ہیں، تو یہ جو گھر کا نظام ہے یہ نہیں چل سکتا۔ اگر والد نے، والدہ نے، بھائیوں نے، بہنوں نے کوئی قوانین بنائے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے گھر کے اندر زندگی گزارنی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ والدین کی طرف سے قانون نہیں ہے کہ بیٹا باہر جا رہا ہے یا بیٹی باہر جا رہی ہے، کب واپس آ رہے ہیں، کب باہر جا رہے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، یہ نظام درہم برہم ہے۔ اس گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کیوں؟ قانون موجود نہیں ہے، معاشرے میں یہ گھر بدنام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھر کے اندر کوئی نظام موجود نہیں ہے، کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ جس گھر میں بھی نظام موجود نہ ہو، اجتماعی نظام موجود نہ ہو، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظام موجود نہیں تھا، طریقہ موجود نہیں تھا۔ بس اس اجتماع کو جو بہت ہی محدود دائرہ کار میں موجود ہے، جو محدود افراد کے اوپر مشتمل ہے، اس کو بھی ایک نظام چاہیے۔ اگر نظام نہیں ہوگا یہ تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آئیں، گھر سے باہر نکلیں، اس علاقے کا جو محدود علاقہ ہے، اس علاقے کے اگر کوئی قوانین ہوں گے تو وہ علاقہ رشد کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر قوانین نہیں ہیں، اگر نظام نہیں ہے، یہ تباہی کی طرف جائے گا۔ اس کے بعد آئیے، آپ گاڑی کے اوپر سفر کرتے ہیں، آپ سائیکل، موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرتے ہیں، جب آپ روڈ کے اوپر چلتے ہیں، اگر اس روڈ کا کوئی نظام نہیں ہے، اس روڈ کے کوئی قوانین نہیں ہیں، یہ روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوگا۔ فقط ایک ایکسیڈنٹ نہیں، کئی ایکسیڈنٹ ہوتے جائیں گے، اور اس ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہلاکت ہے، موت ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظام نہیں تھا، قانون نہیں تھا۔ خوب، جہاں بھی قانون کا فقدان آ رہا ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی تھی یا اجتماعی زندگی تھی، قانون کے فقدان ہونے کی وجہ سے، نظام کے فاقد ہونے کی وجہ سے اس کا نتیجہ بدنامی و موت ہے، اس کا نتیجہ ہلاکت ہے، اس کا نتیجہ ناکامی ہے۔ اب آئیں، بڑھتے جائیں، اسی طرز کو آپ آگے بڑھاتے جائیں، طول دیتے جائیں، اور آخر آپ ملک تک پہنچ جائیں گے۔ جب ملک کے اندر بھی کوئی نظام نہ ہو، کوئی قوانین نہ ہوں، اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی ہونا ہے جیسے ایک گھر کا ہوتا ہے یا جیسے ایک فردی شخص کا ہوتا ہے۔ ملک کا نتیجہ بھی یہی ہوگا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں دنیا کے اوپر، اگر دنیا نے کچھ قوانین موجود نہ ہوں، اس کا نتیجہ بھی ہو بہو اس شخص کی طرح ہوگا جیسے وہ واحد شخص ناکام ہو رہا تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ نظام ضروری ہے، نظام، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، نظام کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، چاہے فردی ہو یا اجتماعی ہو۔ خوب، ہم مانتے ہیں کہ نظام کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اب آئیں، ہمیں بتائیے کہ کون سا نظام ہو جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ہمارے پاس بہت سارے نظام ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظام جو غیر مسلم کے پاس موجود ہیں، وہ آج دنیا میں بہت رشد کر چکے ہیں، بہت آگے جا چکے ہیں، جن میں سے ایک نام جمہوریت کا ہے۔ یہ رشد کر چکا ہے، اور اتنا رشد کر چکا ہے کہ جن ممالک میں جمہوریت موجود ہے، وہ ممالک بہت آگے جا چکے ہیں۔ خوب، ٹھیک ہے، مان لیا نظام ضروری ہے۔ خوب، نظام کے بغیر کون سا نظام ہو؟ آیا یہی جمہوریت ہو، سیکولرزم ہو، کون سا نظام ہو جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟
یہاں پر آ کر یہ سوال اٹھنے سے یہ موضوع انشاءاللہ اپنا آگے بڑھے گا۔ خوب، ایک اب دلیل لاتے ہیں نظام ولایت کی روایت کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم بڑھیں گے قرآن کی طرف، اور آیت سے ہی ہم اس نظام کے لیے ہم دلیل لائیں گے۔ ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و عجل فرج۔ ہمارے امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، حکم ہوا اس وقت کہ حاکم نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو مدینہ سے خراسان منتقل کیا جائے، مدینہ سے خراسان منتقل کیا جائے۔ امام کے ساتھ ایک لشکر تیار کیا گیا کہ امام کو منتقل کرے، وہاں لے کر جائیں، اور حکم دیا، وقت کے حاکم نے حکم دیا کہ امام کو ایسے راستے سے لے کر جانا ہے جہاں پر راستے میں امام کے چاہنے والے، امام کے ماننے والے، امام کے شیعہ موجود نہ ہوں، ایسے راستے سے لے کر جانا ہے۔ اور خصوصاً راستے میں کم آتا تھا، شہر کم ایران کا شہر ہے، فرمایا کہ کم سے نہیں گزرنا بلکہ کم سے کسی اور راستے سے لے کر امام کو خراسان پہنچانا ہے۔ یہ جو لشکر تھا انہوں نے حکم کی تعمیل کی، کم سے نہیں گئے بلکہ دوسرے راستے سے گئے۔ ایک جگہ جس کا نام تھا مرو، جگہ کا نام تھا مرو، میم را اور واو، مرو علاقے کا نام تھا۔ جب اس علاقے سے امام گزر رہے تھے، امام نے پوچھ ہی لیا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، معلوم تھا امام کو۔ امام نے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے، تو کہنے والے نے کہا کہ یہ مرو ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا مجھے ملنے کی اجازت دی جائے یہاں پر، میں اپنے اصحاب سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام کو معلوم تھا کہ یہاں میرے چاہنے والے موجود ہیں۔ خوب انہوں نے ملنے دیا، جو لشکر امام کو لے کر جا رہا تھا انہوں نے امام کو ملنے دیا۔ امام علیہ السلام نے پہلا سوال وہاں یہ کیا، سوال کیا اٹھایا، توجہ کیجیے گا، کہ آج کل کون سا موضوع ہے جو اس علاقے میں زیر بحث لایا جا رہا ہے؟ کوئی تو موضوع ہونا چاہیے، موضوع کے بغیر علاقہ نہیں ہوتا، بلکہ کوئی نہ کوئی موضوع ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر موضوع سے ہی انسان کا شعور کا لیول پتہ چل جاتا ہے۔ جب موضوع ڈسکس ہوتا ہے، جب بات ہوتی ہے، جب الفاظ نکلتے ہیں، انسان کا شعور بولتا ہے۔ انسان کی گفتگو سے انسان کے شعور کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے ذہن کا پتہ چل جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمانا ہے نا کہ انسان زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، یعنی جب یہ زبان ہلتی ہے، جنبش میں آتی ہے، تب انسان پہچان لیا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ خوب آج کل زبان نہیں ہلتی، آج کل انگلی ہلتی ہے اور فیس بک بولتی ہے، خوب انسان پہچان لیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان پہچان لیا جاتا ہے۔ ذہن سوشل میڈیا پہ آیا ہوا ہے، یہاں سے انسان پہچان لیا جاتا ہے۔ آپ کی ایک پوسٹ آپ کے ذہن کو پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی انگلی کی جنبش بتائے گی کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ آپ کا میسج، آپ کی پوسٹ، آپ کی ویڈیو، آپ کے یہ جو کچھ آپ کے وال پہ ہے یہ بتا رہا ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے، کس طرح کا ذہن رکھتے ہیں۔ وہ موضوع اگر بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ، موضوع ہی نہیں ہے، کوئی کہیں کی آ رہی ہے، کوئی کہیں، اس کا مطلب ہے شعور کا لیول بہت نیچے آیا ہوا ہے۔ ہم شعور کے حوالے سے پست ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی موضوع ہی نہیں ہے معاشرے میں۔ آپ دیکھیے، معاشرے کو پرکھیے، معاشرے کا جائزہ لیجئے، کون سا موضوع ہے؟ اور جو معاشرے علمی حوالے سے تکامل کر چکے ہیں، علمی حوالے سے بلند ہو چکے ہیں، ان کے موضوع دیکھیے۔
کون سے موضوع وہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں، کون سے موضوع زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم موجود ہیں، پاکستان کی سرزمین کے اوپر کوئی ایسا موضوع چھیڑا جاتا ہے جو واقعاً کوئی دلیل نہیں رکھتا، کوئی اپنے اندر جان نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرہ شعور کے حوالے سے بہت پست ہو چکا ہے، شعور کے حوالے سے بہت نیچے جا چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موضوع ہی نہیں ہے، ایسا علمی موضوع ہی نہیں ہے۔ خوب آپ کا میڈیا آپ کو بتائے گا کہ ہمارا معاشرہ کس شعور کے لیول پر ہے۔ میڈیا وہ بات بیان کرتا ہے جو معاشرے کو پسند ہوتی ہے، جس کی طرف معاشرہ جو رجحان کر رہا ہوتا ہے، معاشرہ جس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ میڈیا آپ کو بیان کرے گا۔ خوب اگر آپ اپنا شعور کا لیول، اس معاشرے کا، پاکستان کی سرزمین پر رہنے والوں کا شعور کا لیول دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں دیکھیں، ذرا بٹن آن کریں، ٹی وی کیا بول رہی ہے، میڈیا کیا بول رہا ہے، یہ شعور کا لیول ہمیں پتہ چل جائے گا۔ آپ کا موضوع ہی بتائے گا کہ ہم ذہنی لحاظ سے کتنے پختہ ہیں، ہماری عقل کتنی پختہ ہو چکی ہے۔ خوب اس حوالے سے اسی لیے امام نے پوچھا کہ کون سا موضوع زیر بحث لایا جا رہا ہے، کون سی باتیں آج کل ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو کہنے والے نے کیا کہا کہ آپ کی محبت کے بارے میں لوگ بہت زیادہ اس بات کو زیر بحث لاتے ہیں، آپ کی محبت کے حوالے سے، اہل بیت کی محبت کے حوالے سے موضوع ہمارا زیر بحث رہتا ہے۔ ایک اور جگہ بیان ہوا ہے کہ کہنے والے نے کہا کہ ولایت کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے، ولایت کا موضوع بہت زیادہ زیر بحث لایا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر 2 جملے فرمائے، جس وجہ سے بھی تھے 2 جملے تھے، وقت کی تنگی تھی یا بیان کرنے والے نے بیان نہیں کرنے دیا، جو وجہ بھی تھی، امام نے 2 جملے فرمائے۔ کس بات پہ؟ اسی ولایت کی بات پہ۔ کہا تم جو ولایت کی بات کر رہے ہو، تم جو نظام ولایت کی بات کر رہے ہو، خوب سن لو، اپنے امام کی زبان سے سن لو کہ نظام ولایت کیا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نظام ولایت عز للمسلمین، مسلمین کے لیے عزت ہے۔ عز للمسلمین، میں یہ شارٹ بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے اور اس کو نوٹ کر لیں۔ عز للمسلمین، مسلمین کے لیے اگر کوئی عزت ہے تو وہ نظام ولایت ہے۔ یہ جملہ امام کا کہ نظام ولایت مسلمانوں کے لیے عزت ہے۔ اب امام کس طرف ان لوگوں کو لانا چاہ رہے تھے؟ وہ جو کچھ بات کر رہے تھے، معاشرے میں جو کچھ زیر بحث لا رہے تھے، امام ان کو اس لشکر کے ہوتے ہوئے یہ فرما کر جا رہے ہیں کہ تم نظام ولایت کی پیروی کرو تاکہ دنیا کے اندر تم سرخرو ہو جاؤ اور عزت پالو۔ اسی لیے کہا عز للمسلمین۔ یہ ہے پہلی دلیل جو ہمارے پاس ہے امام کی زبان سے، روایت کی زبان سے، حدیث کی زبان سے، کہ امام ہمیں دلیل دے رہے ہیں نظام ولایت کے اوپر۔ اب آئیں نظام ولایت کو ہم نے کہاں تک پایا، ہم نے کہاں تک اس کی طرف رجوع کیا۔ اب قرآن کی دلیل وہ بھی آئے گی اگلے انشاءاللہ درس میں۔ ہم نے کہاں تک نظام ولایت کو سمجھا؟ خوب اگر ہم اپنے اندر جانچیں، ہم مذہب شیعہ کے اندر رہنے والے افراد کو جانچیں، دیکھیں، پرکھیں، نظام ولایت کو ہم نے فقط عقیدہ سمجھا، فقط عقیدہ۔ اور جس نے بھی اس کے اوپر ایمان رکھا، اس نے اپنی دنیا بھی کامیاب جانی، آخرت بھی کامیاب جانی، کہ میں ولایت پر ایمان رکھتا ہوں، ولایت میرے عقائد میں سے ہے،
پختہ ایمان رکھتا ہوں میں ولایت کے اوپر. اب ہمارے عقائد میں سے اہل سنت کو دیکھا جائے گا، اہل سنت کیا سمجھتے ہیں اس نظام کو؟ خوب اگر وہ اس کو نظام امامت کا نام دیں یا نظام خلافت کا نام دیں، وہ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ اہل سنت نظام امامت یا خلافت کو احکام میں لاتے ہیں، فقط احکام کے اندر، وہ تو عقیدے میں بھی نہیں لاتے. ایک گروہ جس نے فقط ولایت کو عقیدہ بنایا، دوسرا گروہ جس نے ولایت کو یا خلافت کو فقط احکام کی حد تک رکھا. توجہ کیجئے گا، بحث کی طرف توجہ، غور و فکر کیجئے گا. ایک گروہ جس نے ولایت کو عقیدہ جانا، دوسرا گروہ جس نے ولایت یا خلافت کو فقط احکام جانا. یعنی اب اگر دوسرے الفاظ میں کہوں، ایک گروہ نے کہا کہ یہ فعل خدا ہے، توجہ، ایک گروہ نے کہا یہ فعل خدا ہے، دوسرے گروہ نے کہا یہ فعل مکلف ہے. مکلف یعنی انسان کی ذمہ داری ہے، خدا کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے آپ توضیح المسائل پڑھ رہے ہو تو یہ لفظ بار بار آ رہا ہوتا ہے، مکلف، یعنی جو کام انجام دینے والا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ایک نے کہا فعل خدا ہے، عقیدہ فعل خدا ہے، عقائد فعل خدا ہے، اور جس نے کہا خلافت، اس نے کہا یہ نہیں، فعل مکلف ہے. خدا نے ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی بلکہ ہمارے اوپر چھوڑ دی، ہے خدا کی طرف سے، لیکن ہم ذمہ دار ہیں، ہم سب کچھ کرنے والے ہیں. فعل خدا اور فعل مکلف، ان دونوں نے اس کو انجام تک نہیں پہنچایا، آگے نہیں پہنچے، بلکہ وہ عقیدے تک رک گیا. اس نے فقط ذہن و دل میں رکھ لی، اس بات کو رکھ لیا، اور دوسرے نے اس کو احکام مکلف سمجھ کر خود ہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا. اب یہ جو مسئلہ ہے فعل خدا کا اور فعل مکلف کا، اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں تاریخ سے، کہ تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ دیکھیں یہ مسئلہ شروع ہوا. ایک گروہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہی سب کچھ ہے، اور ایک گروہ نے کہا نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ہم خود ذمہ دار ہیں سب کچھ کرنے کے. اسی بات کو جو فعل خدا ہے اور فعل مکلف ہے، یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے شیعہ میں اور سنی میں، خوب اختلاف اگر بیان کیا جا رہا ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ اللہ نہ کرے ہمارے ذہن میں کسی کے خلاف کوئی دشمنی آ جائے، نعوذ باللہ، اس لیے نہیں، فقط علمی گفتگو کے لیے. اور اختلاف ضروری ہے، کوئی حرج نہیں ہے اختلاف میں، اختلاف سے بات سمجھ آتی ہے، اختلاف سے دشمنی نہیں بڑھنی چاہیے. اگر اختلاف کے ساتھ کوئی دشمنی پال رہا ہے یہ بہت غلط کر رہا ہے. دشمنی نہیں پلنی چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف سے انسان علمی رشد کرتا ہے. خوب، جب یہ تاریخی اختلاف ہوا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد کچھ نے کہا نہیں، رسول اعلان کر کے گئے تھے اللہ کی طرف سے، اور کچھ نے کہا نہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں، فعل مکلف ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم منتخب کریں گے. یہی کچھ ہوا، وہی عقیدہ جو بیان ہوا، فعل خدا اور فعل مکلف. اب اعلان جنہوں نے یاد رکھا کہ رسول اللہ نے غدیر کے مقام پر فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ یہ رسول نے جو فرمایا تھا اللہ کی جانب سے فرمایا تھا، کیونکہ رسول وہی انجام دیتے جو اللہ کہتے، جو اللہ نے فرمایا، اس کے علاوہ رسول نے کچھ انجام نہیں دیا. دوسرے نے کہا نہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. یہ بنیاد بنی، یہاں سے اختلاف پیدا ہوا، یہاں سے دو گروہ آمنے سامنے آئے. ایک نے فعل
خدا جانا، ایک نے فعل مکلف جانا۔ ہو گیا انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہاں سے ہی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ آج زیادہ وقت اور باتوں پہ بھی چلا گیا۔ خدا آپ سب کی انشاءاللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ سب کو، ہم سب کو توفیق دے کے انشاءاللہ اس موضوع کو تکمیل تک پہنچا سکیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات۔